صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین کرام، گزشتہ ہم 3 ہفتوں سے روح کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اس کے احوال کے متعلق گفتگو کریں گے۔ روح کے مختلف احوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اقوال علماء کی روشنی میں تھے۔ آج بھی کچھ اہم احوال جو ہر شخص کو جن سے سابقہ کرنا پڑتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ ہے موت کا وقت، کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا معاملے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اور پھر آگے تک جو معاملات ہیں ان میں سے کچھ مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ المومن میں یہ حدیث شریف بیان کی ہے کہ مومن کو اس کی موت سے 40 دن پہلے ہی اس کے انتقال کی خبر دے دی جاتی ہے۔ اور ایسا بہت سارے لوگوں میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے انتقال سے بعض اوقات پہلے ہی 40 دن پہلے، 10 دن پہلے، 5 دن پہلے، یا جس دن انتقال ہونے والا ہوتا ہے اس دن وہ بتا دیتے ہیں۔ اور ایسے 1-2 واقعات نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے الحمدللہ مومن مسلمانوں کے واقعات ہیں۔ آپ کے گھروں میں بعض لوگوں کے سامنے پیش آئے ہوں گے کہ جنہوں نے ذکر کر دیا ہوا کہ میرا آج وقت آ گیا ہے اور میرا یہ وقت ہے انتقال کرنے کا، اور انہوں نے وصیتیں بھی پہلے کر دی، دیگر معاملات بھی پہلے کر دیے۔ تو بہرحال موت کے وقت کیا عالم ہوتا ہے، تو احادیث کریمہ میں مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو سیدنا ملک الموت علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، وہ نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت شکل میں 500 فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور وہ اس مرنے والے مسلمان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حد نگاہ تک وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو نہایت حسین و جمیل ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بڑا خوشبودار کپڑا ہوتا ہے جس میں جو کفن ہوتا ہے روح کے لیے، اور سیدنا ملک الموت علیہ السلام اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کپڑا پھر اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں تو اس کی روح پانی کی طرح بہہ کر باہر آ جاتی ہے، اور اس کو کپڑے میں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ کپڑا نہایت خوشبودار ہوتا ہے، اور پھر وہ دیگر فرشتے آ کر فوراً وہ روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور یہ روح پھر اسے ملا اعلیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس روح سے خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، تو راستے میں دیگر فرشتے ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کس کی روح، یہ کس کی خوشبو ہے؟ تو دنیا میں جو اس آدمی کا نام ہوتا ہے، اس آدمی کا نام لے کے فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی خوشبو ہے۔ وہ سب مبارکباد دیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور پھر یہ رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو علیون میں رکھو۔ پھر اس کی قبر میں سے بھیج دیا جاتا ہے دوبارہ، اور قبر میں جب یہ آتا ہے تو فرشتے اس سے آگے سوال کرتے ہیں، یہ سوالوں کو جواب دیتا ہے، اس کے لیے پھر آسمان سے ندا کی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کے اور دیگر لوازمات اس کو پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت تک اس کا یہ معاملہ رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، بدکار ہے، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے سیدنا ملک الموت علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام نہایت ہی خوفناک شکل میں تشریف لاتے ہیں،
اور وہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خوفناک قسم کے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک بدبودار کپڑا ہوتا ہے جو اس کو ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اس سے اس کی روح کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کی روح پھیل جاتی ہے جسم میں اور باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کو جھٹکا مار کے اس کو نکالا جاتا ہے اس کے جسم سے۔ پھر اسی طرح جب اس کو لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں بدبودار کپڑے میں تو اس کی روح کی بدبو ہوتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کون ہے یہ، تو اس کا پھر دنیا میں جو نام تھا کہ فلانے کی یہ بدبو ہے، اس کو لے کے چڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور پھر اس کو نامہ اعمال کو سجین جو زیر زمین ایک مقام ہے وہاں پر نامہ اعمال رکھا جاتا ہے اور روح کو قبر میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، یہ سوال جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے سزائیں ہوتی ہیں اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے قبر میں۔ ایک حدیث شریف میں تھوڑے اور ڈیٹیل کے ساتھ اور خاص بندہ مومن کے حوالے سے بیان آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کے انتقال کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے ولی کے انتقال کا وقت ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے فرشتے نہایت ہی حسین و جمیل شکل میں تشریف لاتے ہیں اور خوشبو مہکی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کے حسن و جمال کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا حسن و جمال ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے ملک الموت، تم مجھے بتاؤ، تم بدکار آدمی کی روح قبض کرنے آتے ہو، کافر کی روح قبض کرتے ہو تو تمہاری کیا شکل ہوتی ہے؟ تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت آپ چھوڑیں اس کو، آپ نے فرمایا نہیں دکھاؤ مجھے، تو کہا حضرت توجہ کہیں اور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ کہیں اور کی، جب پھر انہیں پلٹ کے دیکھا تو وہ نہایت ہی خوفناک شکل کا ایک شخص تھا جس کے چہرے پر 12 آنکھیں تھی اور بال ایسے بالکل کھڑے ہوئے تھے اور نہایت ہی مطلب کہ بدبودار جسم تھا اور اس سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ گناہ گار آدمی کو تو سزا دینے کے لیے تمہاری شکل دکھا دینا ہی کافی ہے، اور پھر کہا کہ اچھا نیک آدمیوں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو وہ پھر اسرائیل علیہ السلام نے ایک نہایت خوبصورت جوان کی صورت بنائی جس سے خوشبو مہک رہی تھی، چہرہ آفتاب کی طرف روشن تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی کو اگر کوئی اور جزا نہ بھی ملے، صرف تمہارا دیدار ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے ولی کی جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو سیدنا ملک الموت علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور وہ بندہ مومن کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور سیدنا ملک الموت علیہ السلام اپنے ساتھ سفید رنگ کا ریشم لے کر آتے ہیں جو نہایت ہی خوشبودار ہوتا ہے، اور اس کی گردن کے نیچے وہ کپڑا بچھا دیا جاتا ہے، اور ان کے سامنے اس اللہ کے ولی کے سامنے جنت کا منظر کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے منظر میں وہ جنت کی نہروں کو بہتا ہوا دیکھتا ہے، اس کے سرسبز و شاداب درختوں کو دیکھتا ہے، اس کے محلات کو دیکھتا ہے، اور وہ حور عین جو اللہ نے اس کے لیے تیار کی رکھی ہیں، ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں، وہ اسے آواز دے رہی ہوتی ہیں، اور فرشتے سارے کے سارے اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور ایسے میں اچانک اس کی روح اس کے جسم سے کودتی اور باہر نکل کے کپڑے پہ آ جاتی ہے، ان حوروں کے شوق میں، اس جنت کے شوق میں جو اللہ نے اس کو دکھایا، کیونکہ وہ دیکھ لیتی ہے دنیا تو آزمائش کی جگہ تھی، یہاں لطف تو اب ہے، سرور تو اب ہے، جو مجھے مقام دکھایا گیا ہے، تب اس میں داخل ہونے کے لیے روح نکل کر آتی ہے۔ پھر اس روح کو وہ اس خوشبودار کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، آسمان سے ملأ الاعلیٰ سے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو ہر دروازہ
یہ چاہتا ہے کہ ہم سے یہ داخل ہو جائے، اور پھر جب ایک دروازے سے اگلے دروازے تک جاتے ہیں، 7 آسمانوں کے 7 دروازے ہیں، تو پھر پچھلے دروازے پہ جو خاص قسم کے فرشتے مقرر تھے وہ اس کے روح کے پروٹوکول کے لیے اس کے ساتھ تک آتے ہیں، اور پھر جب یہ اگلے آسمان میں داخل ہوتا ہے تو پھر اگلے آسمان کے فرشتے اس کے پروٹوکول کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں، اور خود اس وقت جب اس روح کو جب آسمانوں کی طرف لے کر آتے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہر طرف مبارکباد مبارکباد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کی جیت حاصل کرنے کے لیے دنیا پہ فریفتہ ہیں، دنیا کی جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، اسی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی کامیابی چند روز میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہاں کا پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بھی بن جائے تو تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد پھر وہی بعد میں ذلت و رسوائیاں ہوتی ہیں، اور آپ کی کامیابی سے سارے لوگ خوش بھی نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے ہم ساری زندگی بتا دیتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتے ہیں، قتل تک ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر خطرہ مول لے لیتے ہیں، لوگوں کی برائیاں سنتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ نے حقیقی کامیابی رکھی ہوئی ہے، جس کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ کے ولی کی روح ملأ الاعلیٰ سے آسمانوں اور آسمانوں سے پھر عرش الہی پہ جاتی ہے، اور عرش الہی پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ تو پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کو، نامہ اعمال کو علیین میں رکھا جائے، اور روح کو واپس اس کے جسم کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ یہ روح اپنے جسم میں آتی ہے، تو ایسے میں اس نے جو نیک اعمال کیے ہوتے زندگی میں، نماز ہے وہ اس کے قدموں کی جانب آ جاتی ہے، اور روزہ اس کے دائیں جانب آ جاتا ہے، بائیں جانب آ جاتا ہے، اور صدقہ اس کے دائیں جانب آ جاتا ہے، اور سر کی طرف کچھ اعمال آ جاتے ہیں، پورے جسم کو اس کے گھیر لیتے ہیں۔ اب عذاب، پھر صبر جو ہے وہ خاموشی سے آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جو آج ہم صبر کرتے ہیں دنیا میں، اس کی بھی کل قیامت بلکہ قبر میں شکل ہوگی اس کی، یہ نماز روزے کی بھی شکلیں ہوں گی وہاں پر، یہ آج تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کی شکلیں ہمیں دکھائے گا، ان کے جسم ہوں گے باقاعدہ۔ تو یہ قبر میں آ کے بندہ مومن کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے، اور عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تاکہ اس کو سزا دے۔ تو نماز ڈانٹ کے کہتی ہے چل ہٹ جا، اس کے پاس سے دور ہو جا، یہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کر ابھی آ رہا ہے، یہ وہ پاؤں ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ عذاب وہاں سے چلا جاتا ہے، سر کی طرف سے دائیں جانب سے آتا ہے یا بائیں جانب سے آتا ہے، تو روزہ ڈانٹتا اس کو چل ہٹ یہاں سے۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہا کرتا تھا، یہ بڑی تکلیفیں برداشت کر کے دنیا سے آیا ہے۔ اسی طرح دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، سر کی جانب سے، جدھر سے بھی عذاب آنا چاہتا ہے، اس کے نیک اعمال اس عذاب کو دھکا دے کے بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب عذاب چلا جاتا ہے تو پھر وہ صبر جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی نیک کاموں پہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا آپ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، تو آپ ممکن ہے کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، آپ دکان کو بند کر کر آئے ہیں، یہ آپ نے صبر کیا ہے اپنے دنیا کے نقصان پر، یہ صبر کی صورت ہے۔ اور آپ کو ضروری کام ہوں گے، ممکن ہے ان کاموں کو چھوڑ کر آپ نماز کے لیے آ گئے، یہ دین سیکھنے کے لیے، تقریر سننے کے لیے آ کے بیٹھ گئے، تو یہ سارا کا سارا آپ کا صبر ہے، یہ جو آپ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی قبر میں موجود ہوگا۔ تو سارے کے سارے نیک اعمال سے یہ صبر کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر تم سے کام نہ بنے تو پھر میں اس کو بچانے کے لیے آؤں گا۔ تو پھر بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب دو فرشتے آتے ہیں جو نہایت ہی خوفناک قسم کے فرشتے ہیں، جن کی آنکھیں
دیگ کی مانند بڑی بڑی ہیں اور جن کے کاندھوں کے درمیان میں کافی طویل فاصلہ ہے. ان کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہے. ان کے دانت بڑے بڑے ہیں, منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور وہ زمین سے کو اپنے دانتوں سے کھودتے ہوئے اس کی قبر میں ظاہر ہوتے ہیں. جو نہایت ہی خوفناک شکل ہے اور ان کے ہاتھ میں زبردست قسم کا ہتھوڑا ہوتا ہے. وہ ہتھوڑا ایسا ہے کہ اگر تمام جنات اور انسان مل کے اٹھانے کی کوشش کریں تو اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے میرے بھائیوں. وہ اتنا خوفناک ہتھوڑا ہے. وہ نہایت ہی خوفناک اور کڑکتی آواز میں اس مردے سے سوال کرتے ہیں, اس کے روح سے سوال کرتے ہیں, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن جس نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت کی, اپنے رب کی فرما برداری کی, جب میوزک سننے کو دل چاہتا تھا تو رب کا حکم یاد آ جاتا تھا کہ میرے رب نے منع کیا ہے اس گانے باجے سے, میوزک سے. فلمیں ڈرامے دیکھنے کو دل چاہتا تھا تو اپنے رب کے حکم کو یاد کر کے ان فلمیں ڈراموں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اور کسی گناہ کی طرف قدم اٹھتے تھے تو اپنے رب کا خیال آ جاتا تھا کہ میرے رب نے منع کیا ہے. تو وہ بندہ جو اپنے رب پہ ایمان رکھتا, زبانی والی بات نہیں کر رہا میں, زبانی سارے ایمان رکھتے ہیں, جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, گردنیں کاٹ رہے ہیں, وہ بھی ایمان رکھتے ہیں, جو لوگوں کی عزت لوٹ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے ہمارے رب پر, جو لوگ چور بازاریاں کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگی کو جرم کیا ہوا ہے, وہ سب کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے. وہ زبانی ایمان ہے میرے بھائیوں. یہاں پہ پریکٹیکل کام آئے گا. پریکٹیکل وہ جو آپ کے دل میں بیٹھ کے آیا ہے اور جس کے تقاضے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں, جس کی آپ کو عادت ہو چکی, وہ پریکٹیکل ہے. دیکھو قبر کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اس کی کیفیت علماء نے بیان کی خواب کی مانند ہوتی ہے. جس طرح خواب ہوتا ہے نا, اور خواب میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بلا اختیار ہم بہت سارے کام کر جاتے ہیں, اور اکثر لوگ خواب میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو ان کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. وہ ایک صاحب بتا رہے کہ ان کا دوست کنڈکٹر تھا کہ اللہ وہ سوتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ لوگوں سے کرایہ مانگتا تھا, ہاتھ بڑھا بڑھا کے سوتے ہوئے, اس کو عادت پڑ چکی تھی. بعض بچوں کو دیکھا جو لوگ پتنگ اڑاتے ہیں, وہ پتنگ اڑاتے خواب میں جو وہ مارا وہ کاٹا اس قسم کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں, ان کو عادت اس چیز کی پڑ گئی ہے. تو جس کو جس چیز کی عادت پڑ جائے گی وہ وہی خواب میں بولتا ہے, وہی خواب میں کہتا ہے. تو جن کو عادت بن گئی ہے اپنے دنیا دار لیڈروں کی پیروی کرنے کی, ان کے ہر حکم پہ ہاں کرنے کی, تو ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا وہاں پر. اور جن کو عادت ہے اپنے رب کی فرما برداری کرنے کی, اپنے رب کے ماننے کی, جو کم لوگ ہیں, ان کا معاملہ یہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. فرشتے دوسرا سوال کریں گے, ما دینو کا, تیرا دین کیا تھا؟ تو وہ جواب دے گا دین الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. دین کہتے ہیں کوڈ آف لائف کو, زندگی گزارنے کے طریقے کو. تو جس نے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزاری ہے اسی کے منہ سے نکلے گا میرا دین اسلام ہے. اور جس نے اپنے نفس پہ عمل کر کے زندگی گزاری ہے کہ رات کو جب دل چاہتے سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز غائب جب دل چاہتے اٹھتے ہیں, اور پھر دوستوں کی یاریوں میں بیٹھ کر, منڈلیوں میں بیٹھ کر جناب نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور جو دل چاہتا وہ کرتے ہیں, تو ان کا دین, ان کا کوڈ آف لائف اسلام نہیں ہے, نام کا ہے, نام کا. تو ان کے منہ سے شاید یہ جواب نہ نکل سکے کہ وہاں پہ جواب وہی دے گا جو پریکٹیکل کرتا رہا ہے. تو جو اللہ رسول کے حکم پہ پانچوں نمازیں پڑھتا رہا, اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرتا رہا, تو وہ کہہ دے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تب پھر نبی کریم رؤوف الرحیم کی صورت مبارکہ دکھائی جائے گی. اگر وہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرتا تھا, آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا, تو وہ جھٹ سے کہے گا کہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.
کہہ دے گا میں پہچانتا ہوں یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی یاد میں تڑپا کرتا تھا، جن کے لیے کھڑے ہو کر میں صلاۃ السلام پڑھا کرتا تھا، جن کی میلاد کی محفلوں میں شریک ہوا کرتا تھا، جن کی نعتیں سن کر میں جھوما کرتا تھا، جن کے فضائل و مناقب سن کے میں نعرے مارا کرتا تھا، کہہ دے گا وہ وہاں پر۔ اور جن لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوگی، جو نام کے ہیں مسلمان، وہ شاید نہ کہہ سکے اس وقت۔ تو بہرحال یہ وہ فرشتے چلے جائیں گے، اس کو مبارکباد دیں گے، اور پھر آسمان سے ندا کی جائے گی، میرے بندے کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، اس کی قبر میں جنت کا باغ کھول دیا جائے، اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی، اور پھر ایک نہایت ہی حسین و جمیل قسم کا آدمی آئے گا۔ یہ قبر والا مردہ جس نے دنیا میں نیکیاں کرتے گزاری تھی زندگی، یہ کہے گا تو کون ہے؟ تو بڑا مبارک آدمی ہے، تو بہت اچھا آدمی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، اور وہ پھر نیک عمل اس کے ساتھ ٹائم گزارے گا۔ اس کے مقابلے میں اچھا پھر یہ بھی حدیث شریف میں آیا، جب اس بندہ مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس کے گھر سے لے کر جہاں پر یہ موجود ہے وہاں سے لے کر قبرستان تک فرشتے دو قطار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، دو قطار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے، اور جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا جلدی کرو، مجھے جلدی کفن دو، جلدی مجھے دفن کرو، جلدی مجھے قبرستان کی طرف لے کے جاؤ۔ اور جب قبر میں جا کے اپنا معاملہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، اللہ کے انعام ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ جلدی قیامت کر دے، میں لوٹ کے اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں، ان کو بتاؤں کہ اللہ نے جو قرآن و حدیث میں وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے، اللہ کے انعام موجود ہے۔ اور جو گناہگار آدمی ہے جس نے اپنی زندگیاں گناہوں میں گزاری، نمازیں چھوڑتا رہا، روزے چھوڑتا رہا، لوگوں کو ظلم و ستم کرتا رہا، لوگوں کے حقوق مارتا رہا، یا معاذ اللہ کفر میں جس نے زندگی گزاری، اس کا معاملہ بہت سخت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے کہ اس کے لیے نہایت خوفناک شکل میں سیدنا ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور نہایت ہی ان کے ساتھ ایک بدبودار کپڑا ہوتا ہے جس میں جہنم کے انگارے بچھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور سامنے جہنم کا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے، وہاں پہ جہنم کی بھڑکتی آگ دیکھ رہا ہوتا ہے، جہنم کے دیکھتے ہوئے پہاڑ دیکھ رہا ہوتا ہے، جہنم کے کانٹے دار درخت کو جو اس کی خوراک بنیں گے، کھولتے ہوئے پانی کو جو اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر فرشتے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک کر اس کو نکالتے ہیں، اور وہ اپنے جسم کو لعنت کرتا ہے کہ جسم تجھ پہ لعنت ہو، تو مجھے گناہوں میں ملوث کرتا رہا، جسم اس پہ لعنت کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ اور جب اس کو لے کے بڑھتے ہیں تو مردار کی بدبو پھیلی ہوتی ہے اس کے جسم سے، اس کی روح سے، جہاں سے گزرتا سب فرشتے کہتے ہیں یہ کون بدبخت جا رہا ہے، یہ کون بدبخت جا رہا ہے، کون بدبودار جا رہا ہے؟ تو دنیا میں جو اس کا نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلانا ہے۔ جب آسمان پہ پہنچتے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ندا کی جاتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو سجین میں بھیج دو، سجین میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کو اس کی قبر میں بھیجا جاتا ہے۔ اور جب یہ اپنی قبر میں آتا ہے تو پھر وہ عذاب اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اور اس کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہے، نہ اس کے پاس صدقات کی کثرت ہے، خیرات کی کثرت ہے، نہ اس کے پاس روزے ہیں، نہ اس کے پاس نمازیں ہیں، نہ اس کے پاس تلاوت قرآن پاک ہے، نہ دیگر نیکیاں ہیں۔ اب پھر عذاب اس پہ آ کے ہجوم کرتا ہے، اور اس کی قبر میں سانپ بچھو، ایسے ایسے سانپ ہوتے ہیں، ایسے ایسے بچھو ہوتے ہیں جو ایک پھن مارتے ہیں تو زمین میں 70 گز دھسا دیتے ہیں، ایسے ایسے خوفناک اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اس سے بھیجتا ہے۔ ابھی عذابوں میں ہوتا ہے، غشی کا عالم ہوتا ہے اس پر، کیونکہ روح جب نکالی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی بڑی غشی کا عالم ہوتا ہے اس پہ، اس کی کمر پہ فرشتے اس وقت بھی ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی عالم میں ہوتا ہے کہ وہ پھر منکر نکیر آتے ہیں، اور پھر وہ اپنا انداز سے پوچھتے ہیں من ربو کا، اس وقت ہاں لا ادری
ہائے ہائے مجھے پتا نہیں، ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ ہاں لا ادری۔ آج ہمارے لوگوں سے پوچھا جائے گا ما دینو کا، تو شاید کسی اسپورٹس مین کا نام لے دیں گے، تو میں تو اس کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ کسی اداکار کا نام لے دیں گے کہ جناب میں تو اسی طرح الٹے ہاتھ سے پانی پیا کرتا تھا، اسی کی طرح اپنی زبان کو استعمال کیا کرتا تھا، میں نہیں بولتا تھا، میں ہی بولا کرتا تھا، اس کے اسٹائل اپنایا کرتا تھا، اسی جیسے بال رکھا کرتا تھا، اسی جیسے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ اس کا دین تو وہی ہوگا نا، کہ دین تو کوڈ آف لائف کا نام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس وقت پوچھیں گے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ایک ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ حضور علیہ السلام کو جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت کہے گا ہاں لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کچھ، لیکن میں توجہ نہیں کی، ہاں افسوس نہیں جانتا میں۔ پھر جو اس پہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا، استغفر اللہ۔ اس سے پہلے دیکھ آسمان کی طرف، آسمان کی طرف دیکھے گا تو جنت کا منظر ہوگا۔ کہا اگر تو نیک اعمال کرتا تیرے لیے وہ کچھ تھا جو تو اب دیکھ رہا ہے، اس پر جو حسرتیں طاری ہوں گی تو کبھی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ آج دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ حسرتیں ختم ہو جاتی ہے ایک نہ ایک دن، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور دیکھ نیچے اس کو جہنم دکھایا جائے گی، تیرا مقام، اس پر جو غم ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بہت خوفناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ روح کے چند احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ سارے کے سارے ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ آج جس طرح ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کی تمام آسائش کا خیال کرتے ہیں، ان کے فیوچر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، ہر وقت لگا کے رکھتے، پڑھتا رہ تو، بار بار مت نکل تو، مسجد میں جا کے زیادہ دیر مت بیٹھا کر، کیا ضرورت ہے، یہیں پہ پڑھ لیا کر گھر میں، تو تھوڑا بہت قرآن پہ پڑھنا ہے۔ خود نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بچہ ہے پڑھتا رہے گا۔ حالانکہ ان کے فیوچر کی اگر حقیقی فیوچر ہے تو یہ دنیا نہیں حقیقی فیوچر ہے، حقیقی فیوچر مرنے کے بعد ہے۔ اس فیوچر کی فکر کیجئے، اگر ان سے سچی محبت ہے ان کو لائیے مسجد میں، ان کو بنائیے نماز کا عادی، دین کا عادی بنائیے، اپنے آپ کو اور ان کو اللہ کا فرما بردار بنائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیے۔ ورنہ میرے بھائی دونوں کی دونوں صورتیں ہمارے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طفیل دونوں کی دونوں صورتیں ہمیں بتا دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستوں کی ہدایت دیتی ہے۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ دنیا کی خواہشات پہ مر مٹ کر، نیکی کے راستوں کو چھوڑ کر اگر جہنم کا راستہ اختیار کر دے تو ہمارا اختیار ہے کہ دنیا میں اختیار ہے، اور دنیا کو ترک کر کر، دنیا کی لذتوں کو، مزوں، ناجائز مزوں کو ترک کر کر اگر آخرت کو اختیار کرتے تو یہ ہمارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اچھے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔